بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے. سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ، رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلم کھلا گھوم رہا ہے. آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا، آج 400 450 روپے کا ہے. اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں، اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں، اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں. سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں. سر میں غیر مسلم ہوں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے. سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خور ہے، ان کو تو مسلمان بنائے، پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کرے. میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر تبلیغ نہیں کریں گے. جناب اعلیٰ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختونخوا میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا، خیبر پختونخوا میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا. اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کرانہ اسٹور پر تھا، اس نے رمضان پیکج دیا تھا، رمضان میں سستی اشیاء بیچتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. جناب اعلیٰ اسی طرح سے وہاں کل پشاور میں ہی ایک کرسچن سینیٹری ورکر ہے کاشف مسیح، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو، جو کہ آنکھوں کا سرجن تھا، وہ مشہور سرجن تھا، اس نے بلوچستان اور سندھ میں کئی فری آئی کیمپ لگائے، اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جناب اعلیٰ ہم کہاں جا رہے؟ اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹیریئر کمیٹی کو. پپو نریش تھا سندھ میں، پپو نریش ٹھٹھا کے قریب، وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. بعد ازاں پتہ پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نامینیٹڈ ہے، مگر آج تک نہیں پکڑے گئے. تو میں جناب اعلیٰ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹیریئر کمیٹی کو بھیجیں اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اور میں بتا دوں جو ہمارے دشمن عناصر ہے، جو دشمن ممالک ہیں، وہ اس طرح کی اگر منظوم حرکتیں ہمارے یہاں لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے تھرو کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے، دھرتی ہماری ماں ہے. ہم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں ڈرے گی، اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی، آگے رہے گی. جناب اعلیٰ میرا یہ ہے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں، یہ امپورٹنٹ ہے سر، کمیٹی میں بھیجیں. 3-4 قتل ہوئے، 3-4 جی ہاں پلیز. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. اور انہیں بھی آپ ممبر بنا دیں سر. بالکل سر، ویری ہمبلی. ٹھیک ہے، جس طرح تنگی صاحب نے کہا تھا آپ بھی میرے ساتھ آفس میں آ جائیں. میرے نہیں سر، کمیٹی میں بھیجیں. آفس میں کیا سر، کمیٹی میں بھیجیں. بیسیکلی آپ نے 4 بولے ہیں تو ایک بتائیں تاکہ ایک کو بھیجیں، تو آپ نے اکٹھے سارے 4 بولے نا. انٹیریئر کمیٹی میں بھیجیں. اقلیتوں کے حوالے سے اقلیتوں کیا کمیٹی میں بھیجیں جی. جو کے پی کے سردار صاحب والے ہیں وہ بھیج دیں کمیٹی میں پلیز. ٹھیک ہے، تھینک. پنجاب کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی مفت آٹے کا اعلان کریں گے، مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے مفت آٹے کا اعلان نہیں کیا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیر اعظم ہے. جناب مگر اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بگدڑ مچی، وہاں پر 23 لوگ بیچارے شہید ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لیے اعلان نہیں کیا، وہاں پر بھی ایسا اثر ہوتا مس مینجمنٹ کی وجہ سے. جناب کسی کے کہتے ہیں نا شر میں خیر ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے نہیں سوچا مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا. جناب اعلیٰ میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں اس ٹائم جب سیلاب کے بعد تمام سڑکوں کا برا حال ہے، کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے
यूरोप से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा रास्ता, खैबर पख्तूनख्वा के लिए रास्ता है, वो 48 घंटे से बंद है जनाब। इसी तरह से कोयटा से अगर हम सिंध जाते, जैकाबाद जाते हैं तो पिंजरा पुल है, वो भी हर रोज कभी 20 घंटे बंद होती है, कभी 48 घंटे बंद होती है। लोग रमजान शरीफ में दरपदर ख्वार हैं। इसी तरह से कराची को जो बलूचिस्तान से जो हब पुल है, वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद ही होती है क्योंकि वो भी टूटी हुई है। इसी तरह से फोर्ट मंडू जो डीजी खान से मिलती है, वो भी बर्बाद हालत है। मैं तो हैरान हूं कि बलूचिस्तान का कसूर क्या है कि वहां पर एक सैलाब आया और हुकूमत यहाँ पर हमारे पीटीआई के दोस्त, यहाँ पर हमारे पीडीएम के दोस्त एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ है और जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे तो लगता है पीडीएम में पीटीआई की रूह घुस गई है। पीडीएम में भी पीटीआई के लोग बैठे हुए जो पीटीआई को खुद मकबूल कर रहे हैं ऐसी हरकतों से। जनाब आला, थैंक यू जी। जनाब आला, कच्ची कैनाल भी बंद है। मैं अब आता हूं एक जो एक मसला है जो